اب میں آپ کی خدمت میں کامل الزیارت کی ایک روایت پڑھ رہا ہوں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا اور میں امام کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا. شب جمعہ ہے, آپ اس کی کیفیت کو محسوس کیجئے گا. آج کی شب زیارت وارثہ پڑھیے, 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھیے, تاکہ گھر بیٹھے ہوئے ہمیں زیارت امام حسین کا وہ ثواب ملے کہ جو ایک زائر کربلا ذریعہ حسین پہ جا کے حاصل کرتا ہے. یہ کرم ہے حسین کا کہ ان کے صدقے میں اللہ نے یہ کرامتیں ہمیں عطا کی ہیں. ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ مجھے امام حسین کی زیارت کا شوق ہوا, میں امام کی زیارت کو نکلا, لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ دشمنوں کا زمانہ تھا, ناصبی حکومت تھی. میں رات کے اندھیرے میں نکلتا تھا, جب دن کا اجالا ہوتا تھا تو کہیں کسی جنگل میں, کسی بیان میں میں چھپ جاتا تھا, تاکہ وہ اس دور کی حکومت کے جو کارندے اور غلام اور جو پولیس والے ہوتے تھے ان کی نظروں سے میں محفوظ رہوں. ایک مقام پہ جب میں بالکل کربلا اور امام حسین کی زری سے چند قدم کے فاصلے پہ رہا, صبح کا وقت ہوا, تو میں سوچ رہا تھا کہ اب فوراً میں زری پہ جاؤں, تو ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے شخص, تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ابھی حالات یہاں کے صحیح نہیں ہے, تو ایسا کر کے فوراً گھر چلا جا, ورنہ تیری جان چلی جائے گی اگر حکومت کے لوگوں نے تجھے دیکھ لیا. یہ کہتے ہیں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور اتنا رسک لے کے آیا ہوں, پتہ نہیں کل پھر مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے, مجھے امام حسین کی زیارت کرنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والے نے مجھے کہہ کے سمجھا دیا, میں وہیں پہ کہیں پہ چھپ گیا. پھر وہ جب چلا گیا تو پھر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا. جب اس شخص نے پھر مجھے دیکھا, پھر وہ میرے قریب آیا, پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں میں سمجھا رہا ہوں, تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی, تم اپنی جان کو دھو دو گے, تمہاری جان چلی جائے گی اگر ان لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا, تو کیوں اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو؟ حسین کی زیارت کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں, اپنی اولادوں کو ذبح کرایا, اپنے ہاتھوں کو کٹوایا ہے, تب جا کے حسین کی زیارت. آج تو بڑی آسانی سے ہم زیارت پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بہت دیر کے بعد پھر وہ شخص چاہ رہے ہیں کہ میں جاؤں امام حسین کی زیارت کو, پھر اس نے دیکھا کہ یہ پھر آنا چاہ رہا ہے, وہ قریب آئے اور آنے کے بعد پھر کہا کہ میں آپ کو اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں, آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور امام حسین کی زیارت پہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے منظور ہے. اب اس کے آگے مجھے آپ کچھ مت کہیے گا, آخر کیوں آپ مجھے روک رہے ہیں کہ میں زیارت امام حسین پہ نہ جاؤں؟ عظمت سمجھے امام حسین کی زیارت کے. یہ کہتے ہیں کہ آنے والے نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے, اس وقت امام حسین کی زری پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے, بہت زیادہ ازدحام ہے. اللہ کے ایک نبی جناب موسیٰ رات سے انتظار میں تھے, ابھی انہیں اجازت ملی ہے. تو اللہ حسین کی زیارتوں کو ملائکہ اور انبیاء اجازت کی قطار میں رہتے ہیں, تو اپنے لیے مقدر سمجھے کہ اللہ نے ہمیں حسین کی زیارت عطا کی ہے. عزیزان گرامی, یہ امام حسین کی زیارت ہے. روایت کے جملے کامل الزیارات کے مصنف نے بیان کیا کہ جو شخص کربلا جائے تو امام حسین کی زری پہ اگر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب لاکھوں رکعت ثواب کا اسے اللہ تحفہ عطا کرتا ہے. اگر کسی نے امام حسین کی زیارت پہ 1 درہم خرچ کیا تو صادق آل محمد نے کہا کہ 10 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب ہے. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کوہ احد کے برابر جتنا بلند یہ پہاڑ ہے اتنا ثواب تمہیں راہ حسین میں 1 درہم خرچ کرنے کا اللہ تحفہ عطا کرتا ہے. یہ ہے حسین کا کرم کہ حسین دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کو عطا کر رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کر رہے ہیں.